السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ حالیہ تجربات سے میں نے کیا سیکھا اور میری ایڈیٹوریل لائن کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا، یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ویورز، ہمارے دیکھنے والے اور ہمارے لیے دعا گو جو لوگ ہیں انہوں نے ہم سے بار بار یہ سوال پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا۔ آج کا پروگرام جو میں نے سیکھا اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنی آنے والے دنوں میں ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں گے آپ کی سپورٹ کے ساتھ۔ معاملہ میں نے اٹھایا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے حوالے سے ریاست کا کردار کیا ہے اور حکومت کا کردار کیا ہے۔ یہ کوئی سیاسی نقطہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بڑے قومی مسائل کی نشاندہی نہیں ہو رہی، سادہ سا سوال ہے لوگوں کا پرسان حال کون ہے، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کون لے کے آئے گا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا۔ اتمیاز کے ہنا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ میں نے ناظرین کو ابھی دکھایا کہ کس طرح روزانہ خبریں چھپتی ہیں اخبارات میں کہ کوئی بچہ نالے میں گر کے مر گیا، طوفان آ گیا، چوری قتل، ریاست کی جہاں پہ ذمہ داری ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ ان واقعات کی ذمہ داری کن پر عائد ہوتی ہے؟ کون تحفظ فراہم کرے گا عوام کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو انسانی حقوق کی پاسداری ہے اور لوگوں کی پروٹیکشن ہے، جس کو ہم ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ کہتے ہیں، وہ ریاست کی ہوتی ہے۔ ریاست اس ڈیوٹی کو تب پروٹیکٹ کر سکے گی فلفل جب ریاست اپنے اندر کی کیپیسٹی کو بڑھائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اندر ایک پولیٹیکل ول پیدا کرے گی ان obstructions کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو کہ انسانی حقوق کی جو پاسداری ہے اور اپنی ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ کو فلفل کرنے کے لیے ریاست کو جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، آپ نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا جس میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر سول اور پولیٹیکل رائٹس ہی کو صرف انسانی حقوق نہیں سمجھنا چاہیے، سوشل، اکنامک اور کلچرل رائٹس اسی طرح اہم ہیں جس طرح سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں۔ ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن میں ایک بہت بڑا فلا ہے یہ کہ زیادہ تر جو سوشل اور اکنامک رائٹس ہیں ان کو پرنسپلز آف پالیسی میں ڈال دیا ہے، اور اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو انفورس کرنے کی اس کو لمٹ کر دیا ہے اویلیبلٹی آف ریسورسز پہ، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ ہمیشہ جسٹیفیکیشن نان اویلیبلٹی آف ریسورسز کی دے کے اور کنارہ کشی کر لیتا ہے ان حقوق کی پروٹیکشن کے حوالے سے۔ دوسری چیز یعنی ریاست یہ تعویل دے سکتی ہے کہ ہم یہ تمام حقوق اسی وقت پورے کریں گے جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے، تو اگر وسائل نہیں ہوئے تو کیا پھر ریاست کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ریاست اس چیز کو جسٹیفیکیشن کے حوالے سے استعمال کر سکتی ہے، بہرحال ہمارا حق اس کو انفورس کروانے کا اور عدالتوں تک لے جانے کا رہتا ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایک لا ہے جو ڈسٹنگوش کرتا ہے سول اور پولیٹیکل رائٹس اور سوشل اور اکنامک رائٹس میں، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اویلیبلٹی آف ریسورسز کا نہیں ہے، مسئلہ ایلوکیشن آف ریسورسز کا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں پر پرنسپلز آف پالیسی کے تحت کچھ انسانی حقوق جو کہ سوشل اور اکنامک رائٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری بنائی ہے، تو وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے ایلوکیشن آف ریسورسز میں۔ جس کا بچہ نالے میں گر کے مر گیا وہ کس کے پاس جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک انفراسٹرکچر بنانا ایسی طریقے کا اور ان کنڈیشنز کو ایلیمینیٹ کرنا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں ریزلٹ کر سکتی ہیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ریاست کی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ذمہ داری ہے جو بہت اہم ہے اور وہ ایک انٹیگرل حصہ ہے انسانی حقوق کا، اور وہ ہے دا رائٹ ٹو ریپریشن۔ اور اگر یہ کوئی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں جاتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ فل انویسٹیگیشن کہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد پن پوائنٹنگ آف ریسپانسبلٹی جس کی وجہ سے، ان کی نیگلیکٹ کی وجہ سے یا ان کی کسی ایکشن یا اومیشن کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر تیسری بات یہ وکٹم کی ریپریشن۔ یہ ایک پرنسپلز ایسے ہیں جو کہ ہمارے نیشنل لاز میں اتنی مضبوطی سے نہیں دکھائے گئے۔ ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی میں نے اکنامک سروے کی ایک جھلک دکھائی جو ظاہر لوگوں کو ازبر یاد ہو گیا ہوگا ابھی تک، تو کہ 47 سے 84 ملین یعنی آدھی سے زیادہ پاکستان کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری ہے۔ یہ جو اس قسم کے غریب لوگ ہیں، ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا فینومینن ہے جس کی ذمہ داری میرے خیال میں گلوبلی اٹھانے کی ضرورت ہے، اسی لیے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے تھے، لیکن ان ڈیولپمنٹ گولز کو کس حد تک
نیشنل لیول پر حکومتوں نے توجہ دی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ ان کو پورا کیا ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جہاں پر ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے غربت دور نہیں ہوتی. لیکن میں ایک بات یہاں طلعت ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے جو کانسنٹریٹ کرتی ہے غربت پہ ایز اے کنڈیشن. ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے پور پہ، غریبوں پہ، جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی غربت کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہو گئی ہے، یہ کوئی پینڈیمک ہے جس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. ہمیں جب تک کہ یہ کنڈیشن ہے اور اس کی ریالٹی کو ہم بدل نہیں سکتے، ہر پالیسی پور سینٹرڈ ہونی چاہیے، ناٹ پاورٹی سینٹرڈ. ہنا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہنا صاحبہ نے دو انتہائی اہم نقطے اٹھائے ہیں جس سے میری ایڈیٹوریل لائن جو ہے وہ مزید واضح ہوئی ہے، مجھ پر بھی واضح ہوئی ہے، آپ پر بھی واضح ہوئی ہوگی کہ ہمارے ملک کے اندر جو بحث چلتی رہی ہے اور چل رہی ہے وہ آئینی اور سیاسی حقوق کے گرد گھوم رہی ہے، وہ معاشرتی اور معاشی حقوق سے ہٹ گئی ہے. یعنی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف سیاسی اور آئینی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا حصہ ہے جمہوریت کا، نظام کو چلانے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی اور معاشی حقوق ہیں اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی. اس کے اوپر لوگ صرف تسلیوں اور تشفیوں سے گزارا کروانے کی تاکید کرتے ہیں. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ہم نے اس بحث کے رخ کو تبدیل کرنا ہے. سیاسی حقوق کے اوپر بحث چلتی رہے گی، ہونی چاہیے، ہم بھی اس کے اندر حصہ ڈالتے رہیں گے، لیکن لوگوں کے آئینی حقوق سے متعلق بحث کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اپنی جگہ تھی اور ہے. ساتھ ساتھ معاشرتی اور معاشی حقوق کو بھی لانا ہوگا. یہ کیوں ضروری ہے، یہ پروگرام کے ہم آپ کو آخری حصے میں